الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. محترم حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. اسی سلسلے کی آج دوسری اور آخری کڑی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر 3 طریقے کا شرک پایا جاتا. ان کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی، بادشاہ وقت کے آگے سجدہ کرتی تھی اور بتوں کی عبادت کرتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے تینوں طریقے کے شرک سے اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا اور جہاں تک ہو سکا روکنے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ جس کا نام قرآن میں آزر بتایا، وہ خود بہت بڑا مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ سے کیا، اور جب باپ کو سمجھایا تو بیٹے کا اور باپ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کا بھی لحاظ رکھا، اور جو بات کہنی تھی، جو بتانی تھی، وہ کہہ دی تھی. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ
قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں. اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلوں گا، سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر اتر نہ جائے اور آپ شیطان کے ساتھ جہنم میں نہ چلے جائیں. ابراہیم کا انداز دیکھیے، ابا جان کہہ کے بات کر رہے، ڈرا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات کریں. ابراہیم تو اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، لیکن باپ کیسے جواب دے رہا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے دشمنی رکھتا ہے؟ کیا تم میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم تو اپنی اس حرکت سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا. تو میرے گھر سے نکل جا، دور ہو جا میری نظروں سے. بیٹا محبت سے بات کر رہا ہے، بیٹا ادب سے بات کر رہا ہے، باپ تیش سے بات کر رہا ہے، باپ گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے. مگر قربان جاؤں ابراہیم کے صبر پر، ابراہیم کی استقامت پر. باپ کے اس تیش بھرے جملے کا جواب بھی ابراہیم بڑے پیار سے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. کہ کوئی بات نہیں ابا جان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں آپ کے گھر سے، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میرے باپ کی بخشش کر. میرا اللہ بڑا مہربان ہو سکتا ہے میری دعا قبول کر. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے ابا جان میں آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب سے دعا کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ناکام واپس نہیں لوٹائے گا. میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا میرا رب ضرور میری دعا قبول کرے گا. ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدل نہیں دیتا، اللہ نعمت بدل دیتا ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے. اگر اللہ کے لیے کبھی کوئی چیز قربان کرنی پڑ جائے تو انسان یہ یقین رکھے کہ ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ اس سے بہتر ہونے ضرور ہے. ابراہیم نے گھر چھوڑا، ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، اللہ نے بدلے میں کر دیا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا، اللہ نے ابو الانبیاء بنا دیا. ابراہیم کو یہ مقام ملا، یہ عظمت ملی کہ اب دنیا میں جتنے نبی آئیں گے وہ انہی کے خاندان سے، انہی کی نسل سے، انہی کے پریوار سے آئیں گے، انہی کے خاندان سے آئیں گے. اور تمام جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور نبیوں کے جو امام اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، اب کھل کے توحید کا کام کر رہے، دعوت کا کام کر رہے.
جو ملتا ہے اس کو توحید کے بارے میں سمجھاتے ہیں، شرک کے بارے میں سمجھاتے ہیں، ان بتوں کی لاچاری اور بے بسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورہ انبیاء اٹھائیے، سورہ شعراء اٹھائیے، سورہ صافات اٹھائیے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہتے ہیں یہ پتھر کی مورتیاں، یہ پتھر کے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیوں ان کے آگے سجدے کرتے ہو، کیوں ان کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگ جواب دیتے ہیں ابراہیم باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، باپ دادا انہی کی عبادت کرتے چلے آئے، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بڑی پرانی دلیل ہے، حق کے مقابلے میں باطل پرستوں کی بڑی پرانی دلیل ہے کہ کیا باپ دادا غلط تھے؟ کیا باپ دادا کے پاس دماغ نہیں تھا؟ کیا باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو چکے ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم بھی غلط راستے پر ہو، تمہارے باپ دادا بھی غلط راستے پر تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق وانت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کوئی صحیح بات بتانا چاہتے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہا ہے میری قوم کے لوگوں عبادت کے لائق تو وہ اللہ ہے، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، وہ معبود ہے۔ مگر کئی نسلوں سے دل و دماغ پر جو شرک کی پرت چڑھی ہوئی تھی وہ اتنی آسانی سے تھوڑی ہٹ گئی۔ ابراہیم نے کھل کے اعلان کر دیا کہ میں دشمن ہوں تمہارے ان معبودوں کا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا، یہ سب دشمن ہے تمہارے معبود ہے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ کا انٹروڈکشن کرایا، اللہ کا تعارف کرایا۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ وَالَّذِي وَإِذَا مَرِضْتُ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو جو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ اللہ وہ ہے، تمہارے ان معبودوں کی کیا اوقات ہے؟ ان کو تو میں کسی دن سبق سکھاؤں گا۔ قوم ایک دن اپنے تہوار میں مگن تھی اور ابراہیم نے اس دن کو غنیمت جانا۔ ابراہیم اپنی قوم کے بت خانے میں آئے، اپنی قوم کے معبد میں آئے، جو ان کا ٹیمپل تھا، جو ان کا سب سے بڑا عبادت خانہ تھا، اس میں آئے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ پتھر کے بتوں کے آگے طرح طرح کی قیمتی چیزیں کھانے پینے کی رکھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان پتھر کے بتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون، اے میری قوم کے معبودو، اے میری قوم کے مشکل کشاؤ، تم اگر بگڑی بنا سکتے ہو، تم لوگوں کو اولاد دے سکتے ہو، تم لوگوں کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہو، تو بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ فجعلہم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو ایک طرف سے توڑنا شروع کیا۔ یہاں پر ایک منٹ کے لیے غور کیجیے، کیا ابراہیم کو پتا نہیں ہے کہ میرے اس کام کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کو سب پتا ہے۔ ابراہیم کو پتا ہے کہ میری پوری قوم جانتی ہے کہ ان کا دشمن اکیلا میں ہوں، یہ میرا ہی کام ہو سکتا ہے، مجھ سے ہی سوال کیا جائے گا، ہو سکتا ہے مجھے جان سے مار دیا جائے، اتنا بڑا جرم ہے میری قوم کے نزدیک۔ مگر وہ ابراہیم ہی کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے؟ انسان کی توحید جتنی مضبوط ہوتی ہے انسان اتنا بہادر ہوتا ہے، موحد کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ بہادری جو ابراہیم کے دل و دماغ میں پیدا ہوئی ہے توحید کی دین ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم نے جب یہ کام کیا تو وہ نوجوان تھے، 20 سے لے کر کے 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے
جس کو ہم جوانی کا دور کہتے ہیں، وہ دور تھا ابراہیم کا۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایک اپنی جوانی دیکھو، ایک ابراہیم کی جوانی تھی۔ ابراہیم کی جوانی کیا تھی؟ ابراہیم کی زبان سے اگر پوچھا جائے تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے پالنہار کے لیے، میرے رب کے لیے، میرے اللہ کے لیے۔ یہ ابراہیم کا مقصد تھا، ان کی زندگی کا مشن تھا۔ آج جب ہم جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلاتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں ابراہیم کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ بتوں کو توڑ دیا، قوم کے لوگ آئے اور دیکھا کہ تو پورا تحس نحس ہو گیا، ہمارا عبادت خانہ، ہمارے سارے معبود ٹوٹے پڑے، ایک کو چھوڑ دیا، انہوں نے بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں پوچھا کہ کس کا کام ہو سکتا ہے، یہ کس نے کیا ایسا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا، اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ کہا بلاؤ اس کو، پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے لایا جائے، دیکھا جائے اس نے یہ کام کیا تو اس کا انجام اسے بتایا جائے۔ ابراہیم آتے ہی پہلا سوال ہوتا ہے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا ہے تو وہ مقصد حل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہوں نے بتوں کو توڑا۔ ان کا مقصد پتھر کے بتوں کو توڑنا نہیں تھا، ان کا مقصد اس مینٹلٹی کو توڑنا تھا جو ان کے دماغ میں تھی کہ یہ پتھر کے بت ہمارے معبود ہو سکتے، ہمارے رب ہو سکتے۔ تو ابراہیم نے یہاں پہ عقل مندی سے کام کیا، انہوں نے کہا بڑے والے کا کام، ان کے بڑے کا کام، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے کا کام۔ اب ان کے بڑے کا کام ہے، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو سارے بت ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، اسی کا کام۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑے، ان کے بڑے، ان سے بڑا میں ہوں، میں نے ان کو توڑا، ان کی کیا اوقات ہے میرے ساتھ، میں نے توڑ دیا، ٹوٹ گئے، ان سے بڑا میں نے توڑا۔ مگر ابراہیم نے کھل کے یہ نہیں کہ میں نے توڑا ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ ابراہیم کا تقویٰ تھا، ایسے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا تھا۔ اسلام نے، شریعت نے نازک موقعوں پر جہاں جان کا مسئلہ ہو، جہاں ایمان کا مسئلہ ہو، جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ مگر یہ ابراہیم کا تقویٰ تھا، یہ ابراہیم کا ہائی اسٹینڈرڈ تھا، ان کا اعلیٰ معیار تھا کہ انہوں نے ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مگر چونکہ کھل کے کہا بھی نہیں کہ میں نے توڑا ہے، بلکہ گول مول بات کر دی جس سے دونوں باتیں نکلتی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام سے جب لوگ کہیں گے کہ اے ابراہیم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، تو ابراہیم قیامت کے دن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہیں گے نہیں، آج میری ہمت نہیں، میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولا تھا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ قوم کے لوگ میلے میں جا رہے تھے، ان سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔ اب یہاں بیماری کا مطلب قوم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ لگ رہا ہے طبیعت ٹھیک نہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تمہاری گمراہی کو دیکھ کر میرا دل بیمار ہے، میرا دل اندر سے رو رہا ہے۔ تو مراد کچھ لیا لیکن سامنے کچھ بتایا۔ شریعت میں، دنیا کی ہر شریعت میں یہ چیز جائز ہے، مگر ابراہیم نبی تھے، کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے داغ دھبے اتنے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک نبی کے لیے، ایک نبی کے کردار کے لیے، ایک نبی کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے ایسی بات بھی نہیں بولنی چاہیے۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تاکہ بڑے والے نے تھوڑا اس سے پوچھ لوں۔ قوم کے لوگوں نے غور کیا، اور جب غور کیا تو آپس میں کہنے لگے یار ابراہیم بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ پتھر کے بت ہیں، ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، کچھ پوچھے تو بول نہیں سکتے، اور ہم ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دماغ کی بتی جلی، تھوڑی دیر کے لیے دماغ نے کام کیا، کہا کہ انکم انتم الظالمون، غلطی ہماری ہے۔ لیکن جو ایک زمانے سے شرک کرتے چلے آئے ہیں، وہ دماغ کے اندر سے شرک کی گندگی کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں۔
2 منٹ کے لیے دماغ نے کام کیا، پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. اور یہی کہلوانا تھا ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کا افسوس ہے میری قوم کے لوگ جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بول نہیں سکتا. وہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کے آگے سجدہ کرتے ہو، اس سے بگڑی بنانے کی اپیل کرتے ہو، دعا کرتے ہو. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن، لعنت ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تمہارے معبودوں کے اوپر. افلا تعقلون، تمہارے اندر ذرا سا بھی دماغ نہیں، عقل نہیں، سینس نہیں. لیکن دنیا کا قاعدہ ہے، آج سے نہیں ہزاروں سال سے، جہاں دلیل ختم ہو جائے وہاں طاقت کا استعمال کرو. دلیل کا جواب اگر دلیل سے نہ دے پاؤ تو طاقت کا استعمال کرو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہا ابراہیم کو جلا ڈالو، اس کو جلا کے بھسم کر دو، ختم کر دو، یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے. کہا اس کو ختم کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. اللہ اکبر. دنیا میں لوگ اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تجھے معبود جانا ہے، تجھے ہماری مدد کی ضرورت نہیں، تو اللہ الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو سب کی مدد کرتا ہے، تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. دنیا اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرتی ہے، لوگ اپنے اپنے معبودوں کا ڈیفنس کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا اللہ ہمارے سپورٹ کا محتاج ہے. کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، جلا دو اس کو. ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک پوری بلڈنگ تیار کی گئی، ایک مکان تیار کیا گیا، ایک جگہ تیار کی گئی کہ اسی میں آگ لگے گی اور اسی میں ابراہیم کو جلایا جائے گا. اور اس زمانے کی ہائی ٹیکنالوجی یوز کی گئی. آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی، آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ تھی کہ ایک منجنیق نام کی مشین آتی تھی اس زمانے میں، منجنیق کے اندر رکھ کے ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا. یعنی آگ سے کئی 100 میٹر کی دوری سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. آگ اتنی خطرناک تھی کہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. زبان پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، بس اسی اللہ کا نام ہے جس کی توحید کے لیے آج آگ میں ڈالا جائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ سے بہترین کام بنانے والا کوئی نہیں. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ انتظار میں، اللہ کا حکم آئے میں ابراہیم کو بچا لوں. ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے، اللہ کا حکم آئے میں ہوا چلا کے آگ کو بجھا دوں. بارش کا فرشتہ منتظر ہے، بارش برسا کے میں اس آگ کو ختم کر دوں. مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. اللہ کی شان تو یہ، وہ کہتے ہو جا اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں، کن فیکون. آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اور وہ ہو گئی. ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا، ابراہیم کے بدن کا ایک رواں بھی اس آگ میں نہیں جلا. یہ ابراہیم کی توحید کا ثمرہ تھا، یہ ان کی توحید کی برکت تھی، اللہ نے ان کو بچایا. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے. کہاں پہنچے؟ فلسطین پہنچے. فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی زمانے تک وہیں رہے. ان کی شادی ہوتی ہے حضرت سارہ کے ساتھ. فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر جاتے ہیں. جب مصر پہنچے تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ریپسٹ تھا، عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا. اس کی سرحدوں میں کوئی عورت محفوظ نہیں تھی. اس کی سرحدوں سے اگر کوئی راہگیر، کوئی عورت گزرتی تھی تو عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ جب پہنچے، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. اور ابراہیم کے کانوں تک یہ بات پتہ چلی کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، اگر اس کی سرحد میں کوئی میاں بیوی جاتے تو شوہر کو قتل کر دیتا ہے، بیوی کو رکھ لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے کہتے ہیں کہ اے سارہ، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت تو اللہ کرے گا ہی کرے گا.
لیکن میری جان کی حفاظت کے لیے میں ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، ذرا اس پر تم عمل کرنا۔ بادشاہ کے پاس جب جانا اور بادشاہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ وہ کون ہے، تو یہ مت بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، بلکہ یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی۔ ارے میاں بیوی آپس میں بھائی بہن کب سے بن گئے؟ کہا کہ سارا اس پوری روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی توحید پر نہیں ہے، کوئی اللہ کو ایک ماننے والا نہیں ہے، ایمانی رشتے کے اعتبار سے، توحید کے رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ تو تم یہ بات بادشاہ کے سامنے کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سارہ جب بادشاہ وقت کے پاس پہنچی، جو مصر کا بادشاہ تھا، جو اس زمانے کا فرعون تھا، جب اس کے پاس پہنچی اور اس نے حضرت سارہ کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں گرفتار، اس کا پورا بدن کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ اپنی جگہ رک جاتا ہے، اس کا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھ بھی نہیں پاتا ہے، وہ اسٹیچو کی طرف تھم جاتا ہے۔ وہ حضرت سارہ سے کہتا ہے تم اللہ سے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں۔ حضرت سارہ کی کرامت دیکھیے میری مائیں بہنیں، سنیں اور دیکھیں، اگر عورت کا ایمان مضبوط ہو، عورت کی توحید مضبوط ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آبرو کی حفاظت آسمان سے کرتا ہے۔ حضرت سارہ نے دعا کر دی اس کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن کمینہ تھا، بدنیت تھا، دوبارہ پھر غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ 3 بار لگاتار ایسا ہوا کہ بادشاہ نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا پورا بدن اسٹیچو کی طرح پتھر بن گیا۔ تیسری بار جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے اپنے نوکروں کو بلوایا، کہا لے جاؤ کس عورت کو تم لوگ لے کے آ گئے، یہ عورت انسان نہیں شیطان ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک خادمہ کو، جن کا نام ہاجر تھا اور جسے ہم اردو زبان میں ہاجرہ کہتے ہیں، اس نے حضرت سارہ کو بطور گفٹ کے، بطور تحفہ کے دے دیا۔ حضرت سارہ جب آتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی کی عزت خطرے میں ہے، شوہر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ زندگی میں جب تکلیف آئے، جب ٹینشن آئے، جب کوئی راستہ نہ نظر آئے، اپنے رب کے آگے نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے دعا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کا بہت بڑا علاج ہے نماز، اس سے آج ہم آرام حاصل ہے۔ حضرت سارہ جب پہنچی، حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نمازی کی حالت میں کہا کہ اللہ نے ہماری مدد کر دی، اس کافر کی چال کو ناکام کر دیا، اللہ کے دشمن کی چال کو ناکام کر دیا، اور بطور تحفہ ہمیں ہاجر دے دی، ہاجرہ دے دی۔ حضرت سارہ لاولد تھی، ان کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کی شادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے کافی بعد میں، جب حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہاجرہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، سارہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور منتوں اور آرزوؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پہلوٹی کی اولاد، پہلی اولاد حضرت ابراہیم کو دیتے ہیں۔ یہ بیٹا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیدا تو فلسطین ہی میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اب حضرت سارہ جو ابھی تک اپنی سوتن کو برداشت کر رہی تھی، اب ان کے دل میں ایک رقابت پیدا ہو گئی کہ میں آج تک بچے سے محروم رہی اور اس کو بیٹا ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب میں ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کا کہیں اور بندوبست کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ امتحان اور حکم بھی آ گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو فلسطین سے کئی 100 کلومیٹر دور سرزمین حجاز میں، سرزمین مکہ مکرمہ میں جا کے چھوڑ دو۔ اس زمانے کا مکہ آج کی طرح نہیں تھا کہ جہاں آبادی ہو، جہاں شہر ہو، جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہو۔ اس زمانے کا مکہ کیسا تھا؟ بے واد غیر ذی زرع، اناج کا ایک دانہ نہیں، ایک انسان کی آبادی نہیں، ایک گھر نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے اور اپنی بیوی کو جب وہاں لے کر پہنچتے ہیں اور چھوڑ کے جانے لگتے، حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ بچہ اور بیوی کو چھوڑ کے شوہر نامدار چلے جا رہے ہیں، تو پوچھتی ہیں الی من تترکون این تذهب، ارے کہاں جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر پوچھتی ہیں اللہ ہمارا کب یہاں سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی آزمائش ہے؟ ابراہیم کہتے کہ ہاں یہ اللہ کا امتحان ہے۔ ہاجرہ کا ایمان دیکھو، ہاجرہ کا صبر دیکھو، جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے،
کہتی ہے اذا لا یضیع اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ کی توحید پر ہے، اللہ ضرور حفاظت کرے گا۔ واقعہ لمبا ہے میرے بھائیو، وقت بہت مختصر ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے زمزم کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ نے ان دونوں کے لیے آبادی کا انتظام وہاں پہ کروایا، وہاں سے قبیلے بنو جرہم کے لوگ گزرے اور انہی لوگوں کے بیچ میں اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ بیچ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ اور مکہ سے فلسطین اپ ڈاؤن کرتے ہیں، دونوں بیویوں کی اور بچوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں، فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا، یہ لفظ غور کرنے کے لائق ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گیا۔ ایک بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کا بڑا سہارا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا۔ اللہ نے زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام اس میں مبتلا کیا۔ ابراہیم اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ جیسا اللہ نے ابراہیم کو خواب دکھایا تھا ویسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے بیان کر دیا۔ اپنے بچے سے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ مگر ابراہیم کا بیٹا تھا، وہ ہاجرہ کی گود میں پلا بڑا تھا، اسے آگے چل کے ذبیح اللہ کا مقام حاصل ہونا تھا، اسے آگے چل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہونا تھا۔ اس بچے نے کیا الفاظ استعمال کیے، اللہ اکبر۔ اس بچے کی عمر دیکھو، ان کی جوانی کی عمر دیکھو، اور ان کے جواب کی گہرائی دیکھو۔ کہتے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا ابا جان جو حکم ملا ہے پورا کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے رہے گا، آپ کے بیٹے کی پیشانی شکن آلود نہیں ہوگی، آپ کا بیٹا ناک بھاؤ نہیں سکیڑے گا، اللہ کا حکم ہے آپ پورا کر ڈالیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ ابراہیم کی نظر کا کمال تھا کہ وہ اس مدرسے کا کمال تھا جس مدرسے میں اسماعیل نے تعلیم حاصل، اس مکتب کا مطلب کیا تھا، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو ایک باپ کا احترام کس نے سکھایا، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہونا کس نے سکھایا۔ باپ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے لیکن بیٹا تب بھی یا ابتی ہے، ابا جان کہہ رہا ہے۔ آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جن کے کان ترس جاتے اپنے بچوں کی زبان سے ابا جان اور اما جان کا نام سننے کے لیے۔ اسماعیل جیسے بیٹے، میری ماں بہنوں، اسماعیل جیسے بیٹے اگر چاہیے تو ہاجرہ کے جیسی ماں کو سامنے آنا ہوگا، ابراہیم کے جیسے باپ کو سامنے آنا۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹے سرنڈر ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل یا کروٹ کے بل، دونوں تفسیر کی گئی، دونوں ترجمہ کیا گیا، لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہمارا مقصد تیرے بیٹے کو کاٹنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تیرے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ دیکھنا تھا تیرے دل میں اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہے، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے، ہم نیک لوگوں کا نقصان نہیں کرتے۔ ان ھذا لهو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جو تم نے پایا۔ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت سخت تھا، اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا۔ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت ٹف تھا، بہت سخت تھا، اور اللہ نے کہا ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ ابراہیم کو عطا فرمایا۔ حدیثوں کے مطابق، تفسیر کی روایتوں کے مطابق جنت سے ایک میڑھا آیا اور حضرت ابراہیم کی چھری اس میڑھے کی گردن پہ چلی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں کے لیے اس کو باقی رکھ دیا۔ قیامت تک جب تک دنیا میں مسلمان برقرار ہے، جب تک اہل ایمان برقرار ہے، ابراہیم کی یہ سنت جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی، وقت زیادہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو اور بھی ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر اگلے خطبہ جمعہ میں موقع ملا ہم بیان کریں گے۔ قربانی کا وہ تہوار، ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کا دوسرا بڑا تہوار اب بالکل قریب آ چکا ہے۔
میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ قربانی کرتے وقت اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے وقت اس جذبے کو یاد کیجیے گا جو ابراہیم کے سینے میں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت اور خون سے مطلب نہیں، اللہ کو تمہارے تقوی سے مطلب ہے، تمہارے دل میں اللہ کے ڈر سے. کل الحمدللہ ہماری اجتماعی محیط ہلال کمیٹی کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا ہے 22 تاریخ کو 22 اگست کو انشاءاللہ ہمارا عید الاضحیٰ کا تہوار ہے. آپ تمام حضرات عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، عورتوں اور بچیوں کو بھی لے کر جائیں. عیدگاہ حدیث چکر تالاب میں 6:45 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ آپ سب رکھنے کی کوشش کریں، مرد اور عورتیں سب، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے قربانی ضرور کیجیے. قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تاکیدی سنت ہے. اللہ کے نبی نے کبھی چھوڑا نہیں ہے قربانی کا حکم آنے کے بعد. لہذا طاقت ہو تو ضرور قربانی کیجیے. قربانی کے گوشت میں ادلا بدلی والا طریقہ مت اپنائیے کہ جہاں سے گوشت آیا ہے وہاں ہم گوشت بھیجیں گے. یہ سسٹم ختم کیجیے. اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلقات کے لوگوں میں دیکھیے کس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، وہ گوشت کا زیادہ حقدار ہے. لوگوں کو گوشت دیجیے. یہ ایک ایسا دن ہے جو گوشت کھانے اور کھلانے کا دن ہے، اور اسی لیے بقرعید کے دن اور اس کے بعد 3 دن جو 4 دن قربانی کے ہیں روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں یہ عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے پورے عالم اسلام کے اور ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کو خوشی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ اپنا یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.